السلام علیکم احباب، زیبنسا زیبی آپ سے مخاطب ہوں اوشین ٹی وی نیوز پر۔ اور میں آج کل چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو میری کوشش ہے کہ جو بھی کچھ میں پڑھ رہی ہوں یا سیکھ رہی ہوں وہ آپ لوگوں تک بھی پہنچاؤں۔ تو اس سے قبل ہم گفتگو کر چکے ہیں سورہ فاتحہ پر، اور اس کے بعد ہم نے سورۃ الکوثر پر بات کی۔ آج سورہ اخلاص کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ اخلاص کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہے کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس میں 4 آیات ہیں، 15 الفاظ ہیں، 47 حروف ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ یہ صورت عقیدہ توحید کے 4 ایسے مختصر فکروں میں بیان کر دیتی ہے۔ یہ عقیدہ توحید پر جو ہے یہ مشتمل ہے۔ یہ صورت جو ہے اس میں ہم عقیدہ توحید کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد جاننا اور اس پر ایمان لانا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو یہ صورت جو ہے یہ عقیدہ توحید کے 4 ایسے مختصر فکروں میں بیان کر دیتی ہے عقیدہ توحید کو، کہ رب العزت کو جاننے، پہچاننے اور سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ صرف یہ اس صورت کو پڑھ لینے کے بعد پورا یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، ثنا بیان کی گئی ہے، وحدت کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہی ایمان ہے ہر مسلمان کا۔ اس صورت کو حدیث شریف میں آیا ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر اس کو بتایا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص یعنی خالص توحید کا بیان اس صورت میں موجود ہے۔ اخلاص سے مراد ہے خالص، اخلاص سے مراد ہے خالص، یعنی خالص توحید کا بیان اس صورت میں موجود ہے۔ اور دین اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں: توحید، رسالت، اور تیسرا کیا ہے؟ آخرت۔ توحید، رسالت اور تیسرا آخرت۔ توحید کی مکمل تفصیل سورۃ اخلاص میں ہمیں مل جاتی ہے، جس میں جیسا کہ میں نے بتا ہی دیا کہ وہ پورے کے پورے عقیدہ توحید کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت میں بہت سی احادیث اور روایات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ایک بار قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے گا، یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، تو گویا اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کی، اور اگر 2 بار اس سورت کی تلاوت کی تو گویا اس نے قرآن کی 2/3 کی تلاوت کی، اور جس نے 3 بار اس سورت کی تلاوت کی تو گویا اس نے ختم قرآن کر لیا۔ سورہ اخلاص کو ثلث قرآن کے برابر ہونے کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ جس نے اس صورت پر یقین کیا اس نے توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیا۔ حضور نے کہا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یہ قرآن کا نور ہے۔ یہ سورہ اخلاص کی فضیلت کے حوالے سے کچھ روایات جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں اور آپ کو بتا رہی ہوں، تو دیکھ لیجئے گا کہ ایک مختصر صورت میں کتنی چیزوں کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اور سورہ اخلاص کی فضیلت اور خصوصیات اور اہمیت کا ہم جب ذکر کرتے ہیں تو میں نے جیسے کہ ابھی آپ کو بتا ہی دیا کہ سورہ اخلاص کی 4 آیات ہیں، سورت میں 15 الفاظ ہیں، 47 حروف ہیں، اور 30ویں پارے میں موجود ہے۔ مکی صورت ہے یہ، اور یہ قرآن کی 112ویں صورت ہوتی ہے۔ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے، اور اس صورت کو سورت توحید بھی کہتے ہیں، سورت قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں، اور سورہ نسبۃ الرب بھی اس کا نام ہے، اور ایسے اسماء مبارک ناموں سے یہ یاد کی جاتی ہے۔ اس صورت کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، یہ کہ ہمیں اس صورت کے فضائل کیا ہیں، یہ ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ حفاظت اور امن کے لیے کفایت کرنے کی وجہ سے اس صورت کو سورہ امان بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں حفظ و امان میں رکھتی ہے، سفر کے دوران حفاظت کرتی ہے، فقر اور تنگ دستی کو ختم کرتی ہے، گناہوں کو بخشتی ہے، قبر کو نور سے قیامت تک کے لیے بھر دیتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ امام صادق کا فرمان ہے کہ جو شخص پنجگانہ نماز پڑھے اور کسی ایک میں بھی سورہ توحید نہ پڑھے تو اسے کہا جائے گا کہ تم نمازیوں میں سے نہیں ہو۔
دیکھ لیجئے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ضرور اس صورت کو جو ہے ہم میں سے تقریباً ہر مسلمان اس صورت کا ورد ضرور کرتا ہے، اس صورت کا تلاوت ضرور کرتا ہے اپنی نماز میں۔ تو کہا گیا ہے، بہت سے لوگ ہیں چونکہ متبادل صورتوں کے پڑھنے کا بھی حکم ہے، تو بہت سے لوگ ہیں متبادل صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن کہا گیا ہے کہ اگر 5 وقت کی نماز میں آپ نے ایک بار بھی صورت کو نہیں پڑھا تو آپ سمجھیں نمازیوں میں سے نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ اخلاص کو اپنی نماز میں شامل کیا جائے۔ جو اس صورت کو سوتے ہوئے پڑھے تو 50 فرشتے اس کی حفاظت پر مامور کر دیے جاتے ہیں۔ امام علی سے منقول ہے کہ جس نے دن ہو یا رات میں سورہ اخلاص یعنی توحید اور سورہ قدر کی 100 مرتبہ تلاوت کی، اس کے مرنے کے بعد اللہ اس کی قبر میں اس کے آگے اور پیچھے ایک نور قرار دے گا جو بہشت تک اس کے ساتھ رہے گا۔ دیکھیے مختصر صورت کے بارے میں کتنی زیادہ وضاحت کی گئی ہے اور کتنی زیادہ اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ اخلاص یا سورہ توحید قرآن کریم کی 112ویں صورت ہے ترتیب کتابت کے حساب سے، اور یہ مکی صورتوں میں شامل ہے۔ 30ویں پارے میں پڑھی جاتی ہے۔ اس صورت کو اخلاص کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا خالصتاً ذکر کیا گیا ہے اور انسان کو اس شرک سے نجات دلاتی ہے۔ سورہ اخلاص سے مراد وہی ہے، یعنی خالص توحید اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا۔ اس صورت کی بڑی عظمت و فضیلت و اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی اولین عقیدے توحید کو 4 مختصر سے فکروں میں بیان کر دیا گیا ہے، یعنی اس میں طوالت نہیں ہے اور بہت ہی مختصر انداز میں پوری کی پوری توحید جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے اس کو اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر ہونے کے باوجود اس میں تمام وہ اہم باتیں بتا دی گئی ہیں جو کہ ایک مسلمان جن پر یقین لاتا ہے، ایمان رکھتا ہے اور توحید کو جو ہے وہ توحید ہی اس کا پہلا ایمان کا ایک جز ہوتا ہے۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں، اس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ شان نزول کی اگر ہم بات کریں تو مشرکین بھی تھے اور دیگر آپ کے جو دشمنوں میں لوگ شامل تھے، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں، اس پر یہ صورت جو تھی وہ نازل ہوئی۔ صمد کے معنی ہے جو نہ پیدا ہوا ہو نہ اس کی اولاد ہو، اس لیے کہ جو پیدا ہوا وہ ایک وقت مرے گا بھی اور دوسرے اس کے وارث بھی ہوں گے۔ اللہ تعالی نہ فانی ہے نہ اس کا کوئی وارث ہے اس جیسا، اور اس کے جنس کا کوئی نہیں، اس کی مثال کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ واحد اور یکتا ہے۔ شان نزولی کی بات ہے کہ امام صادق سے منقول ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے پیغمبر اسلام سے اللہ کی صفات بیان کرنے کی درخواست کی تھی۔ آپ 3 دن تک خاموش رہے، یہاں تک کہ سورۃ اخلاص نازل ہوئی اور اس کا جواب اس سورت میں بیان ہوا۔ یہودیوں کے گروہ کے علاوہ مکہ کے مشرکوں اور مدینے کے اہل کتاب قوم کے افراد نے بھی اللہ کے بارے میں سوالات کیے آپ سے اور اللہ کا تعارف اور نسب پوچھا، تو اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا سورہ اخلاص سے تمہاری محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ سورہ اخلاص سے تمہاری محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ سورت کا آغاز قل سے ہوتا ہے جس کے معنی ہے اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے۔ کل یعنی عنوان رسالت ہے، یعنی اللہ کی وحدت کو بیان کرنے کا وسیلہ، رابطہ، حوالہ حضور کی ذات ہے جس کو مخاطب کر کے رب مشرکین کو جواب دیتے ہیں۔ وحدت اکائی کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کا ایک ہونا اور اللہ کی وحدت اور ایبسولوٹلی وننس پر یقین رکھنا، کوئی نہیں ہے اس کے سوا۔ ایبسولوٹلی وننس کوئی نہیں اس کے سوا۔ وحدانیت اللہ کا ایک ہونے کا تصور، نظریہ فلسفہ فکر میں ڈھل جانا، یعنی تھیوری، فلسفی اینڈ تھاٹس۔ توحید نظریہ اور تصور سے بڑھ کر ایک عقیدہ ہے، لیکن تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کا حصول کا واسطہ رسالت سے نہ ہو۔ کیونکہ دیکھیں کہا گیا ہے کہ اے نبی مکرم فرما دیجئے، نبی کا حوالہ سب سے پہلے ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ واسطہ رسالت سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہی وہ عقیدہ ہے جو ایمان بنتا ہے، اور ہم اسی کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، اللہ کا ایک ہونا اور نبی کا آخری رسول پاک ہونا۔ تو یہ سورہ اخلاص کے بارے میں آج میں نے آپ سے بات چیت کی ہے۔ میں نے کوشش کی کہ جتنے زیادہ سے جتنا آسانی کے ساتھ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا سکوں، اس کا مضمون کیا ہے، اس کا متن کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اور اس سورہ اخلاص کو کیوں اہمیت دی گئی ہے، کیوں اس کی فضیلت اور فضائل اتنی زیادہ ہیں اور کیا کیا ہیں اس کے فضائل۔ تو زیبن سزیبی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو آپ کے ساتھ اگلے کسی پروگرام میں پھر کسی نئی صورت کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اوشین نیوز پر زیبی آپ سے مخاطب تھیں۔
جناب شیروان صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، جن کے توسط سے یہ میں پروگرام ان کے چینل پر کرتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔